السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے جی آپ سب لوگوں کا؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ میں نے جانا ہے، مطلب کہ اچانک ہی پلان بنا تو میں بھی ساتھ چل پڑی۔ میں نے بھی شکر کیا بھائی چلیں کوئی جا رہا ہے تو آج ہسبینڈ نے جانا تھا جی منڈی بہاؤالدین کا کوئی کام تھا، تو انہوں نے کہا جی میں کہ جا رہا ہوں تو میں نے شام کو واپس آ جانا ہے، اور ٹائم ہوا تھا ظہر کا۔ تو میں نے کہا چلیں میرے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں، تو میں تھوڑی بیکنگ کی نا، تھوڑا سامان لینے والا تھا، تو میں نے کہا چلیں میں اب وہ لے لوں گی، آپ اپنا کام کر لیجئے گا اور مجھے نا آپ آکی مال چھوڑ دینا۔ اور ویسے بھی مال آف منڈی بھی کافی مطلب ٹائم سے سنا ہوا تھا کہ بن چکے ہیں، تو میں نے کہا میں وہاں بھی چکر لگاؤں گی اور یہاں سے بھی جو کچھ ملا میں تھوڑا بہت نا لے لوں گی۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ بھی آ جائیں، زیادہ ٹائم تو نہیں، انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس نا 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پہلے تو میری بیٹی نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں، پھر میں نے کہا آپ ساتھ گئی نا، آپ کی چیزیں ہونی ہیں، پھر مجھے ٹائم کو نہیں ملنا، تو آپ رہنے دو۔ تو خیر جی اس کا پروگرام بنتے بنتے رہ گیا، اس نے کچھ پینٹنگ کا سامان لینا تھا، میں نے کہا وہ آپ کے پاپا ساتھ ہوتے نا تو پھر آپ لے لیتی، اب میں ساتھ ہوں تو میں نے اپنی چیزیں لینی ہیں، تو اس لیے پھر میں اکیلی ہی آ گئی۔ تو یہاں کے مال آئی ہوں تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میرا کام تھا، میں نے کہا میں نا برتنوں والے سیکشن میں جاؤں اور وہاں پہ چیک کروں، مجھے کچھ چیزیں ایسی چاہیے تھی۔ ایک تو مجھے ٹرن ٹیبل چاہیے تھا جو سٹیل کا ہوتا ہے، میں پہلے پلاسٹک کا یوز کر رہی ہوں، لیکن جو ہے نا مطلب وہ سٹارٹنگ میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نا سٹیل کا یوز کرنا چاہیے، تو وہ تو مجھے ملا کو نہیں۔ اس کے بعد یہ جو بمبو سٹکس ہوتی ہیں یہ مجھے چاہیے تھی، ان پہ نظر پڑی، اچھا چیزیں یاد کو نہیں تھی کہ میں نے کیا کیا لینی ہے، شکر ہے مجھے یہ نظر آ گئی۔ یہ میں کیک کے لیے، جب ہائٹڈ کیک ہوتا ہے نا تو اس کے لیے میں یوز کرتی ہوں، ویسے تو وہ ہوتے ہیں مین والے بڑے سٹرا ہوتے ہیں، تو وہ فی الحال میں نے لیے کہ ان سے کام چل جاتا ہے، تو یہ میں نے دونوں سائز لے لی۔ پہلے میں نے منگوائی تھی تو کسی سے تو وہ چھوٹی آ گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں اب آ گئی ہیں تو پڑی رہیں، تو بھی یہ میں نے پھر آج یہ میں نے 2 لے لی۔ اور اس کے بعد یہاں مجھے نا یہ والا نظر آیا سٹینڈ جو میں نے لیا تھا نا، میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں نے اپنے کچن کے لیے لاسٹ ٹائم، ابھی 1 منتھ بھی نہیں ہوا، تو یہاں پہ دیکھیں جس کی نا پرائس اتنی زیادہ ہے، مطلب کہ میں نے لیا تھا 32 میں، اور یہاں پہ ریٹ جو ہے نا مطلب کافی ہائی اس سے ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی دکانوں میں انہوں نے اپنے حساب سے ہی مارجن رکھنا ہوتا ہے، تو میں کہتی کہ چھوٹے سٹی میں یہ تھوڑی سی موج ہوتی ہے کہ چیزیں ذرا اچھے ریٹ میں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد بس مجھے جو چھوٹی موٹی چیزیں نظر آتی گئی وہ پھر میں نے لے لی، کچھ کھانے والی نمکو لے لی میں نے، اور کھجوریں لے لی، بچوں کے لیے نوڈلز لے لیے، مطلب اس طرح کی مطلب کوئی مین جو چیز ہے نا کوئی مجھے وہ بیکنگ کی ملی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا چلیں یہاں سے نہیں ملی نا تو مال آف منڈی جانا ہے تو وہاں سے لے لوں گی وہ، کیونکہ مین بڑا ہوگا اس سے، اور پھر اس لیے مجھے تسلی تھوڑی تھی، تو میں یہاں سے بس جو مجھے 2-4 چیزیں مل گئی وہ میں نے لی، اور اس کے بعد میں یہاں سے نکل آئی۔ تو اس کے ساتھ ہی نا آگے مال آف منڈی جو تھا نا وہ اینڈ پہ تھا اسی روڈ پہ، اور وہاں پہ میں فرسٹ ٹائم جا رہی تھی، دور سے نظر آ رہا تھا، تو پھر راستے میں مجھے نہ کچھ شاپ نظر آتی گئی، مین آؤٹ لیٹ بنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی اب جیسے میں نکلی ہوئی ہوں نا، مطلب ابھی تک انہوں نے کہا تھا میرے ہسبینڈ نے کہ جب آپ فری ہوں گے نا پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے، تو بھی میں نے کہا چلیں میں نا آرام سے پھرتی جاتی ہوں۔ تو ساتھ ہی جی یہاں پہ پہلے سفائر کا تھا وہاں گئی، وہاں سے تو مجھے کوئی نہ چیز ملی، اتنی پسند نہ آئی۔ اس کے بعد یہاں میں لائم لائٹ پہ آئی، اچھا کچھ شاپس ایسی ہوتی ہیں نا ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جانا تو ہمیں لازمی کچھ نہ کچھ پسند آ جانا ہے، تو لائم لائٹ کے بارے میں میرا تھوڑا سا مائنڈ ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ نا کافی اچھے پرنٹ تھے، لون پہ تو سیل لگی ہوئی تھی لیکن ونٹر پہ سیل نہ کوئی نہیں تھی، اور میرے مائنڈ میں تھا ہو سکتا ہے ونٹر پہ بھی کچھ انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہو، لیکن نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ونٹر پہ کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے۔ تو خیر میں نے وہاں سے ایک سوٹ لے لیا ونٹر کا اپنا 2 پیس نا، ٹراؤزر مجھے ملا نہیں، میچ نہیں، وہ انہوں نے کہا آپ کہیں اور سے میچ کر لیں گے، تو کھدر کا ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ میں نے کہا سرگودا کوئی آیا گیا تو وہاں بھجوا دوں گی، تو وہاں سے منگوا لوں گی۔ تو اس کے بعد بس ساتھ ساتھ پھر اور نا کافی شاپس تھی تو بچوں کی بھی، تو میں نے کہا چلے جیسے جیسے میرا کوئی مجھے جو ٹھیک لگتی گئی نا اس شاپ میں ان ہوتی گئی اور میں چیک کرتی گئی، اور بس یہاں ایک شاپ سے پھر میں نے لے لیا ابو وغیرہ کی پینٹ لے لی، اور اس کے بعد لے لی میں نے ساتھ میں محمد فرحان کا ٹراؤزر بھی لینا تھا بچوں کا، میں نے کہا چلے آگے ونٹر ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں۔
شرٹس وغیرہ مجھے پسند آئی کوئی نہیں، میں نے کچھ نہ آن لائن آرڈر کی ہوئی ہیں چیزیں، جانے سے پہلے مجھے پتا ہوتا تو پھر میں نہ کرتی، تو میں نے کافی بچوں کی نا کچھ شرٹ سمر کی ونٹر کی میں نے نا آن لائن کی ہوئی ہیں آرڈر، تو وہ میرے پارسل بھی آ جائیں گے، اس لیے پھر میں نے نا کوئی شرٹس جو ہے نا وہ نہیں لی۔ اس کے بعد الکرم مجھے نظر آ گیا تو میں یہاں پہ آ گئی، تو یہاں پہ بھی نا کھدر کی لگی ہوئی تھی شرٹس وغیرہ بھی تھی، 2 پیس تھے کام ہی زیادہ لان کے چلے ہوئے تھے ابھی تک تو، لیکن کھدر کی بھی تھی، تو یہاں سے پھر میں نے اپنی بیٹی کی ایک کھدر کی شرٹ لے لی۔ اس کے بعد جی ہم آ گئے یہاں پہ، یہ دیکھیں جی مال آف منڈی، یہاں میں باہر کھڑی رہی کیونکہ میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فری ہو گئے، میں نے کہا آپ آ جائیں، میرے پاس کچھ بیگز ہیں تو میں یہ گاڑی میں رکھ دیتی ہوں، تو پھر نا مال آف منڈی سامنے ہی ہے، میں نے کہا آئیں آپ بھی میرے ساتھ، تو ہم نا مل کے تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں۔ تو گھومنا کیا تھا جی، جب ہم آگے گئے تو پتہ چلا جی وہ تو جو سامنے 2-4 دکانیں بنی ہوئی ہیں وہی دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور نیچے والے میں نے کہا نیچے چلتے ہیں، ان کو میں نے کہا گروسری والی سائڈ پہ چلتے ہیں نا، بیکنگ کا سامان نیچے سے ملے گا، میں نے کہا نیچے سے ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو میں نے راستہ کیا ڈھونڈنا تھا جب مطلب تھا ہی نہیں نا، تو ایسا کچھ سین ہوئے ہی نہیں، تو میں نے کہا چلے واپس، کیا اکیلی ہوتی تو پھر تو جو سامنے شاپس تھی نا وہاں گھوم ہی لیتی میں کپڑوں والی، لیکن آپ ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، واپس جانا تھا، شام کا ٹائم تھا، میں نے کہا چھوڑیں آپ پھر آئیں چلتے ہیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے، تو واپس آئے تو یہ واپسی پہ نا منڈی آئے تو آلہ ایک جگہ ہے، وہاں کی جلیبیاں اتنی مشہور ہیں، اتنی مزے کی ہوتی ہیں نا کہ ہم لوگ تو جائیں تو کھائے بغیر واپس آ ہی نہیں سکتے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہاں پہ جی ہم نے اسپیشل گاڑی کھڑی کی اور وہ فریش بناتے ہیں، تو یہ دیکھیں جی گرما گرم اتنی مزے کی جلیبی ہے، اور کرسپی اور میٹھا اتنا مطلب ہوتا ہے نا لائٹ سا، مطلب کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں سے ہم نے جی وہ فریش بنوائی، ہسبینڈ نے نماز پڑھنی تھی، وہ اتنے میں نماز پڑھنے گئے، اور بس پھر جی کیا جلیبیاں ہم نے تھوڑا سا کھائی اور انجوائے کی، میٹھا زیادہ آپ کو پتہ ہے کھایا بھی نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد واپسی پہ جی ہم نے پھر کہا لیٹ ہو گئی ہے جی، کھانا تو گھر جا کے بنانا کوئی نہیں، پہلے مائنڈ میں آئی کوئی نہیں بات، تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہمارے راستے میں آتا ہے، ملک وال سے ہم آگے آئے نا، تو یہاں پہ یہ کچھ ہمارے جاننے والے بھی ہیں، جو تسلی ہوتی ہے کہ چیز اچھی مل جائے گی، میرے ابو لوگ ان کے ولیج کے ہیں، انہوں نے بنوایا ہوا ہے، ویسے ماشاءاللہ کافی ان کا فیمس ہے اور اچھا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں ہم نے آرڈر دیا جی چکن کڑھائی کا، پھر وہ فریش بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا، تو بہرحال جی پھر وہاں سے ہم نے کھانا لے لیا، اور روٹیاں جو ہے نا وہ آلریڈی گھر میں نے میرے تندور سے بن کے آ جاتی ہیں، تو وہاں سے پھر روٹیاں میں نے بنوا کے کال کی تھی، میں نے کہا رکھ دیں تو سالن ہم لیتے آتے ہیں، تو کھانا وغیرہ کھا لیا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے کہا چلیں جی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ اس کے نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے، تو رات کو تو ہمت ہی نہیں تھی، بس آ کے ایسے سوئی، تھک گئی، جتنا کو چلتی ہے 2 گھنٹے لگاتار میں ابھی بازار میں گھومتی رہی مال میں، تو یہ بس چھوٹی موٹی چیزیں پھر جو مجھے ضرورت کی تھی میری میں نے لے لی، چھریاں 2 لے لی، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے کہا چلیں اب اچھی ہے تو پھر کہاں آنا جانا ہوتا ہے ایسے، میں نے وہ لے لی 2 پونیاں، مجھے یہ نا چائے والی اتنی اچھی لگی نا کلرفل سی، تو میں نے یہ 2 لے لی، پنک اور نا یلو، اور ایک یہ اسپیشل لی ہے، لینے تو میرے اور بھی تھے لیکن مجھے اور ملے نہیں، نظر نہیں ہے، بس یہ کہ سمپل بیچارہ اکیلا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو آ جاؤ تم تو میرے ساتھ۔ اس کے بعد بس اور کیا یہی تھا سامان، ہاں باقی یہ جو کپڑے ہیں یہ میں نے کہا چلیں آپ کو روم میں آ کے دکھاتی ہوں، یہ میں لائی ہوں جو، تو یہ ایک جو ہے نا لائم لائٹ کا یہ میرا ہے 2 پیس ہے، اس کی شال ہے لائم لائٹ، سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کی جو شال ہوتی ہے نا یہ مطلب وہ وول ٹائپ ہوتی ہے نا، کھدر کی مجھے بڑی اچھی نہیں لگتی، مجبوراً تو پھر ہم لے ہی لیتے ہیں، کیا کریں جب آپشن نہ ہو، لیکن ان کی نا یہ اس کی وجہ سے مجھے لائم لائٹ اچھا لگتا ہے۔ اور بس یہ دیکھیں جی اسکائی بلو سا پرنٹ ہے، اس قمیض کا بڑا اچھا ہے، شلوار بھی میں ٹراؤزر بھی نا سیم اسی کلر کا ہی انہوں نے اوپر دیا ہوا ہے پکچر میں، تو میں ایسے ہی لوں گی انشاءاللہ، مجھے مل جائے گا، مجھے امید تو پوری ہے۔ تو خیر بس یہی تھا، اور وہ میری بیٹی کا پتہ نہیں میں نے آپ کو دکھایا کلپ بھی اس کا نہیں کدھر گیا، بنایا تو تھا، اس کی بھی ایک شرٹ تھی، خالی شرٹ ہی ہے اس کی، تو وہ کہتی میں نے لانگ فراک سلوانا ہے ماما، تو بس پھر جب سٹچ ہو کے آئیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ابھی تو گرمیاں چل رہی ہیں، ابھی تو پھر ان کی ابھی تو لیے ہیں، پھر کوئی لیسز وغیرہ بھی لیں گے تو پھر تیار ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے سردیاں آ ہی جائیں گے، ویسے بھی سینے والی ہے آپ کو پتہ ہے جی کتنا ٹائم لگاتی ہیں، کم از کم 1 منتھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے کیک رس بنانے تھے اور مجھے دینے تھے ارجنٹ ہی، تو پھر بس میں نے کہا جلدی جلدی اپنا یہ کام بھی ختم کر لیتی ہوں، یہاں پہ میں نے جلدی سے جی بیٹر بنا لیا، اور یہ ½ kg نا کیک میں نے بنانے تھے کیک رس، تو کیک رس کا جو کام ہے نا وہ میں بالکل مطلب نہیں کرتی، مجبوری میں ہو نا کوئی کو کہے تو پھر، کیونکہ اس کا اتنا مجھے لگتا ہے نا مشکل یہ کام، ایک دفعہ بناؤ پھر دوبارہ اس کو بیک کرو، تو لیکن یہ انہوں نے مجبور کیا تھا، تو پھر میں نے کہا چلیں جی اب آپ کہتے ہیں تو بنا کے دے دیتی ہوں، ورنہ میں نے اب نا
کیک رس بنانے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور یہاں بس 1/2 kg تھے تو میں نے 2 پین کے اندر ان کو ڈالا اور ان کو بیک کر لیا، اور بیک کر کے بس پھر اس کو دوبارہ ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا ریسٹ، جلدی ہو تو کم از کم بھی آدھا گھنٹہ تو اس کو ریسٹ دینا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ نا پھر صحیح یہ بیک ہوتے ہیں، کرسپی ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک ٹرے کو اوون کے اندر رکھ دیا بیک ہونے کے لیے، اور باقی جو تھے نا وہ میں نے کہا چلے اس کو پتیلے میں بیک کر لیتی ہوں۔ پتیلے میں ویسے میں نے کیک رس بڑے کم بیک کیے ہیں، میں جب بھی کیے ہیں میں نے اوون کے اندر ہی کیے ہیں، لیکن آج میں نے کہا چلیں یہ دوبارہ سے ایکسپیرینس کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو یہ والے تھے نا یہ تھوڑے سے ڈارک ہو گئے تھے، پھر میں نے جو زیادہ ڈارک تھے میں نے وہ نکال دیے، میں نے کہا اب ان کو اچھا نہیں لگتا ایسے نہ دینے، اور یہ جو پتیلے میں بنائے تھے نا یہ بلکہ اس سے پرفیکٹ بنے تھے، اور کرسپی بھی اتنے مزے کے بنے تھے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک توڑ کے میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، جلدی سے لائک کر دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری شاپنگ بھی اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔